نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ منبر سے قریب ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قریب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر قدم رکھا، آپ نے پھر کہا آمین۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو گئے اور منبر سے نیچے آپ تشریف لائے تو ہم نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آج تو یہ عجیب بات ہم نے دیکھی اور سنی ہے کہ آپ جو منبر پر چڑھتے گئے آمین کہتے گئے، آج سے پہلے تو کبھی ایسا سنا نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے اور جب میں نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو، برباد ہو دیو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ تو کہا کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ جب منبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جیو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ تو کہا کہ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اولاً تو جبریل امین علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا وہ کیا کم تھی، لیکن آپ علیہ السلام کے آمین کہنے نے اس کو جتنا سخت بنا دیا ہے اس کا اندازہ لگا پانا مشکل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کی طرف سے حکم دے کر بھیجا گیا تھا، جبرائیل جاؤ اور جا کر بد دعا کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بد دعا کرنے والا اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل امین علیہ السلام ہے اور بد دعا پر آمین کہنے والے
اللہ کے پیغمبر محبوب علیہ السلام ہیں، غالباً جمعے کا وقت ہے، آپ منبر رسول پر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو جبریل امین علیہ السلام کا بد دعا کرنا، آپ علیہ السلام کا آمین کہنا، آپ بتائیے کہ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کیا ذرہ برابر بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پہلا وہ آدمی جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے مغفرت نہ کرا پائے، کیونکہ رمضان کے دن میں بھی رحمتیں اور اس کی رات میں بھی رحمتیں، اللہ دن اور رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دریا بہائے جاتے ہیں، اگر کوئی ذرہ برابر کوشش کر لے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس لیے آمین کہی کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی کوشش نہ کرے اور رمضان کا مہینہ غفلت میں اور معصیت میں گزار دے تو فرمایا کہ ایسے آدمی کا تباہ اور برباد ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام نامی آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ السلام کے احسانات اس امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی ساری زندگی درود پڑھتا رہے تو آپ کے ذرہ برابر احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا نام نامی آئے، انسان اتنا بے حس ہو جائے کہ آپ پر درود نہ بھیجے تو فرمایا کہ ایسے انسان کا بھی برباد ہو جانا بہتر ہے۔ حالانکہ درود پڑھنا اس میں ہمارا خود فائدہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا یہ فرض عین ہے، اور اگر کسی جگہ مجلس لگی ہے بار بار آپ علیہ السلام کا نام نامی آ رہا ہے تو ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام مبارک آئے آپ پر اتنی ہی مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو دوسرا آدمی جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ آج ذرا غور کریں کہ جب مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو دوران تعلیم دوران بیان آپ علیہ السلام کا نام مبارک کتنی مرتبہ آتا ہے، آپ کا تذکرہ کتنی مرتبہ آتا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اپنی زبان کو ذرا سی حرکت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لفظ بھی ایک جملہ بھی ہم لوگ اپنی زبان سے نہیں نکال پاتے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے فرمایا کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے تو آپ علیہ السلام نے اس کی بد دعا پر بھی آمین کہا ہے۔ دیکھیں اصل خالق و مالک اور پیدا کرنے والا وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن انسان کی اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب وہ اس کے والدین بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ایک انسان پر اللہ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے، اسی طرح والدین سے محبت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ بھی فرض ہے، اور جس طرح انسان اللہ کی عبادت کر کے بے انتہا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے تو ماں باپ پر ایک محبت بری نگاہ ڈال کر
حج مقبول کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے تو والدین کی اطاعت و فرما برداری کر کے وہ جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی عبادت سے انکار کرنا یہ جرم عظیم ہے اور ایسا شخص بخشش کے لائق نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا یہ بھی جرم عظیم ہے اور ایسا شخص بھی بخشش کے لائق نہیں ہے۔ آج ذرا ہم لوگ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نظر میں والدین کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا کہ میری عبادت کرو وہی فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ قرآن اٹھائیں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا جہاں فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه کہ اللہ کی عبادت کرو، وہیں پہ کہا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو۔ اگر اسی قرآن میں آگے چلے اللہ صاف طور پہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف کہ اگر تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے زبان چلانا، بلند آواز سے باتیں کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، اکڑ کر ان کے سامنے بولنا، فرمایا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فلا تقل لهما اف تم اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ آج میرے بھائیوں اندازہ لگائے کہ آج والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے، آج والدین کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیا ہے۔ آج والدین کی نافرمانیاں ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کاروبار میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، حالات نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ آپ بتائیے جب ماں باپ کا دل آپ نے دکھایا ہے، آپ نے ان کو پریشان کیا ہے، آپ نے ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، ان کے حقوق کو پامال کیا ہے، آپ نے ان کے دل کو زخمی کیا ہے اور دعاؤں کے بجائے ان کا دل سسک کر آپ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو آپ بتائیے کہاں سے خیر و برکت آئے گی اور کہاں سے چین و سکون وہ آپ کی زندگی میں آئے گا۔ احادیث کے اندر تمام طرح کے واقعات موجود ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا گیا اللہ کے رسول بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے مستحب وقت میں۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک اور فرمایا کہ تیرا باپ یا تو جنت کا دروازہ ہے یا تو اس کی حفاظت کر لے یا پھر اس کو ضائع کر لے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول بتائیے ماں باپ کے حقوق اولاد کے ذمے کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کو پامال کرنا، ان کا ادب و احترام نہ کرنا اور ان کے آداب کی رعایت نہ کرنا یہ وہ جرم عظیم ہے جو تجھے جہنم میں لے جانے والا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو، کان کھول کر وہ لوگ سنیں اور وہ نوجوان سنیں جب ان کو
کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے تو وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہمارے ماں باپ قصوروار ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے حقوق کو پامال کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اور کہا گیا اللہ کے رسول اگر ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہو کیا تب بھی یہ وعید ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا، کہ ہاں اگرچہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہو، جب بھی ماں باپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ تمہارے اوپر ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا فرض ہے۔ آج پریشانیوں کا، تباہیوں اور بربادیوں کا رونا ہم لوگ روتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس انسان نے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو ستایا وہ نہ دنیا میں کبھی چین سے رہا، نہ آخرت میں نجات مل سکے گی۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے، ان کی جزا اور سزا کا دار و مدار وہ آخرت پر منحصر ہے۔ اللہ گناہ کرتا ہے بندہ، آخرت میں سزا دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نافرمانی، ان کی جزا اور سزا اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا میں دیا کرتے ہیں۔ جو انسان ماں باپ کو ستائے، ان کی حق تلفی کرے، ان کے سامنے زبان چلائے، تیز آواز سے بات کرے، ان کے حقوق کا خیال نہ کرے، ان کے آداب کی رعایت نہ کرے، تو فرمایا کہ آپ آخرت کو چھوڑیے، دنیا میں بھی ان کو ان کے اس اعمال کی سزا دی جاتی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر علم چاہتے ہو تو اساتذہ کی خدمت کرو، دولت چاہتے ہو، لمبی عمر چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کاروبار آگے چلے، کاروبار آگے بڑھے، ہم ترقی کریں، ہماری زندگی اچھی طرح گزرے، تو نسخہ بتا دیا گیا کہ علم چاہتے ہو تو اساتذہ کی خدمت کرو، دولت چاہتے ہو، لمبی عمر چاہتے ہو تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ علیہ السلام نے یہ باتیں صرف بتا کر نہیں گئے، اپنے عمل سے آپ نے ان کو ثابت کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک عورت بڑی تیزی کے ساتھ چلی آ رہی تھی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قدموں کے نیچے چادر بچھائی، اپنے برابر میں ان کو بٹھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی، صحابہ کرام سوچنے لگے کہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کا آپ علیہ السلام نے اتنا احترام کیا ہے۔ جب وہ چلی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں حضرت حلیمہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عورت جس نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا، آپ علیہ السلام اتنا اس کا ادب و احترام کر رہے ہیں، اور وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، خون جگر پلایا ہے، طرح طرح کی تکالیف ہماری خاطر برداشت کی ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ بلند ہوگا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ یمن کی ایک بستی کے رہنے والے تھے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایمان لے آئے، آپ علیہ السلام کی صحبت نہ اٹھا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابی کا مقام کتنا زیادہ بلند ہوتا ہے، لیکن ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ آپ علیہ السلام کے پاس نہ آ سکے اور صحابی نہ بن سکے، تو اللہ کے نبی کو ان کا عمل اتنا زیادہ پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر سنو، یمن کے علاقے سے وہاں ایک بستی ہے قرن، وہاں ایک آدمی ہے اویس، اگر اس سے تمہاری ملاقات ہو تو اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا پیغمبر سلام کہلا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرا رہا ہے۔ اویس قرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اور ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے۔
آج تو ہم لوگ جائزہ لے لیں، آج میرے بھائیوں ماں باپ پر ظلم و زیادتی ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں جذبات میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آج ایک نہیں سینکڑوں واقعات مل جائیں گے کہ وہ باپ جس نے ساری زندگی محنت کر کر کے آپ کی ساری ضروریات کو پورا کیا ہے، آج اگر اس باپ کو دوائی کی ضرورت ہے، بیٹے ہیں کوئی دوائی لا کر دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی خیریت عافیت معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں، 4-5 منٹ کے لیے اپنی ماں کے پاس بیٹھ جائے، اپنے باپ کے پاس بیٹھ جائے۔ آج کے نوجوان کے پاس اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، موبائل پر کئی گھنٹے وقت ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے، خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے آج ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ آج جو یہ تباہی آئی ہے اور جو یہ بربادی آئی ہے، آج اس کی ایک بڑی وجہ یہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے۔ آج ذرا ہم لوگ غور کریں میرے بھائیوں، بعض نوجوان تو وہ ہیں کہ جو ماں باپ کی محبت میں آ کر اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ بعض نوجوان وہ ہیں جو بیوی کی محبت میں آ کر ماں باپ پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں، ماں باپ کا احترام باقی رہے اور بیوی بچوں کے ساتھ محبت اور پیار بھی باقی رہے۔ شریعت نے بیوی بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے جو آداب ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ ماں باپ کا احترام کیا جائے اور بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، محبت اور پیار کیا جائے۔ دونوں کے حدود الگ الگ ہیں، نہ ان پر ظلم ہو اور نہ ان پر ظلم ہو، کیونکہ ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتے اور ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ہماری تباہیوں کے اور بربادیوں کی اسباب تو نہیں ہیں، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ کے رسول نے آمین کہا کہ جس آدمی کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے تو وہ آدمی برباد ہو جائے، اور آپ علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا پڑے گا، کہیں اللہ کے نبی کی بد دعا ہم لوگوں کو لگ تو نہیں گئی، کہیں جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا کہیں اس نے ہمیں کھا تو نہیں لیا۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کہیں ہماری تباہیوں اور بربادیوں کے اسباب میں سے یہ ایک سبب تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں، تو ماں باپ کی بد دعا بھی اولاد کے حق میں فوراً قبول کی جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے فلاں اللہ والے آئے ہیں، فلاں عالم آئے ہیں، ہم دوڑے جائیں گے، اپنے کام چھوڑیں گے، دعا کرانے کے لیے جائیں گے۔ جانا چاہیے، اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ بتائیں ہمارے گھر میں باپ ہے، ہمارے گھر میں ماں ہے، اور ماں باپ کی دعا اللہ کتنا قبول فرماتے ہیں، تو ہمیں کبھی ان سے دعائیں لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ان کی دعائیں لیں، ان کے دلوں کو ٹھنڈا کریں، ان کی خدمت کریں۔ اور سنو، آپ لوگ جو کمائی کرتے ہیں، آپ جو پیسہ کماتے ہیں، اس میں تمہارے بوڑھے والدین کا حق بھی ہوتا ہے۔ آج اگر ایک بیٹا اپنی ماں کی دوائی 500 روپے کی لے کے آ جائے، 10 جگہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ بس کیا ہوا، میں گھر آیا، امی کی طبیعت خراب تھی اور بس میں فوراً جا کر دوائی لے کے آیا اور اتنی مہنگی دوائی آئی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ساری زندگی ماں کے قدموں میں گر جاؤ، باپ کے قدموں میں گر جاؤ اور ان کے قدموں میں گر کر نہ کھاؤ نہ پیو، کچھ نہ کرو، اور ان کے پاؤں کو اپنی زبان سے چاٹتے رہو اور زبان سے پاؤں کو چاٹ چاٹ کر ساری زندگی گزار دو، تو تمہاری ولادت کے وقت میں ماں نے جو تکلیف اٹھائی تھی اور ایک آہ اندر سے نکلی تھی، ساری زندگی میں اس ایک آہ کا بدلہ بھی آپ ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں غور کرنا پڑے گا
میرے بھائیوں آج ہمیں شوق ہے اچھا فلاں غریب ہے ہاں مدد کرو، ارے گھر میں تیری ماں کے پاس دوائی ہے یا نہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لے، تیرے باپ کے پاس دوائی ہے یا نہیں ذرا اس کو بھی دیکھ لے، تیرے گھر میں کھانا کیسا بن رہا ہے، تیری ماں کے گھر میں کھانا کیسا بن رہا ہے، ذرا اس کو بھی جھانک کر دیکھ لے۔ ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی دیا کرتے ہیں۔ آخرت کو آپ چھوڑیں، آخرت میں جو سزا ملے گی لیکن اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیا کرتے ہیں۔ آج یہ گھر گھر کا فسانہ ہے، آج گھر گھر میں تباہی اور بربادیوں کے اسباب میں سے ایک یہ بڑا سبب ہے۔ ماں باپ بیچارے بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو نوجوان بیٹا جیسے کسی نوکر سے بات کرتا ہے، جیسے کسی ملازم سے بات کرتا ہے، تو ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، طور اور طریقہ بدل جاتا ہے اور انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیو آج جوانی کا خون ہے، آپ کو پیسے کا نشہ ہے، آپ پیسہ کما رہے ہیں، یہ نشہ آپ کے دل اور دماغ پر چڑھا ہوا ہے۔ کان کھول کر سنو کہ آج جیسا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو، آپ کی آنے والی اولاد اس سے زیادہ بدتر اور برا سلوک آپ کے ساتھ کرے گی۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے موجود ہیں۔ مدرسہ شاہی کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا عبد الجبار صاحب، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا ہے کہ جمعے کا دن تھا، میں اپنے گھر آیا ہوا، گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، پڑوس کے مکان میں دیکھا کہ ایک جوان اپنے باپ کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، اپنے باپ کو دھکے دے رہا ہے اور دھکے دے دے کر دروازے سے باہر لا کے ڈال دیا، پھر گالی گلوچ کرتا رہا، مار پیٹ کرتا رہا۔ وہ بوڑھا باپ بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں بولتا۔ پھر وہاں سے اٹھایا، پڑوس میں ایک کوڑی تھی وہاں کوڑی پہ لے جا کے ڈال دیا، مار پیٹ کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا۔ پھر وہاں سے آگے لے جانے کا ارادہ کیا تو وہ بوڑھا باپ بولنے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا بس کر، اب حد ہو چکی ہے، کیونکہ میں اپنے باپ کو یہی تک لایا تھا اور میرا باپ اپنے باپ کو یعنی میرے دادا کو وہ یہی تک لایا تھا، اگر تو مجھے اس سے آگے لے کے جائے گا تو تیری اولاد تجھے اس سے بھی آگے لے کے جائے گی۔ اور میرے بھائیوں اللہ نے ہوش، حواس، عقل اور شعور یہ تمام تر چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کر لینا، غور کر لینا، اپنے پڑوس میں، محلے میں، برادری میں اور رشتہ داروں میں جھانک کر دیکھ لینا کہ جس انسان نے بھی اپنے ماں باپ کو پریشان کیا ہوگا اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا، آج جب ان پر بڑھاپا آیا ہوگا یا آج وہ اس مقام پر پہنچے ہوں گے تو دیکھنا ان کی اولاد ان کے ساتھ میں اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کر رہی ہوگی جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تجربہ شدہ باتیں ہیں جو علماء نے تجربہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتابوں کے اندر ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو آج ہمیں غور کر لینا چاہیے، جیسا برتاؤ ہم اپنی اولاد سے چاہتے ہیں آنے والے وقت میں ویسا ہی حسن سلوک اور ویسا ہی برتاؤ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں تاکہ ہماری اولاد اس سے بہتر سلوک ہمارے ساتھ کرے۔ میرے بھائیوں یہ کرنا اور بھرنا ہے۔ آج کا نوجوان بھی ماں باپ کو بڑا بلیک میل کرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں بلیک میل کرتا ہے، مجھے دکان چاہیے، مجھے تجارت چاہیے یا مجھے فلاں کام چاہیے۔ ماں باپ کا انتظام نہیں ہے، وہ بیچارے بے بس ہیں، ان کو دل دکھایا، ان کو تڑپایا، ان کو پریشان کیا تو کہاں سے اس کاروبار میں برکت آئے گی، کہاں سے اس تجارت میں برکت آئے گی، کہاں سے آپ ترقی کر جائیں گے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور ماں باپ کی مرضی کے بغیر، ان کی دعاؤں کے بغیر جنہوں نے کاروبار کیے ہیں میں نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ لوگ ناکام ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر یہاں اس منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا جائے کہ بھائی 2,000 روپے سب دو، فلاں جگہ جائیں گے مسجد میں دینے یا مدرسے میں دینے، سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائیو ماں باپ کو کتنا دیتے ہو؟ کیا ماں باپ کو صرف روٹی کی ضرورت ہے؟
کیا آپ کی چائے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ آپ کے لقمے پر پلے؟ کیا اسی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ ان کو اپنا محتاج بنا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اسی کی ضرورت ہے؟ ہر جگہ ہم دینے کے لیے تیار. آپ بتائیے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, مہینے میں آپ کی آمدنی کا وہ کیا حصہ ہے جو آپ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں؟ اگر آپ مہینے میں 20,000 آپ کماتے ہیں تو 1,500 2,000 روپے 3,000 روپے کم از کم اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرو. 4-5 بیٹے ہو, ہر ایک الگ الگ دے, ان کو ہدیہ دے. ارے مسجد کے امام کو آپ ہدیہ دے دو گے, کوئی عالم ہے آپ اس کو ہدیہ دے دو گے, اور کہیں اور دینا پڑ جائے جہاں آپ کا نام ہوتا ہو, آپ کی تعریف ہوتی ہو, آپ کی بڑائی ہوتی ہو, وہاں جا کر آپ دے دو گے. لیکن ماں باپ کو ہدیہ دینے کو آپ ثواب نہیں سمجھتے, ان کی خدمت کرنے کو ثواب نہیں سمجھتے؟ میرے بھائیو, وہ خوددار ہوتے, کیسے اپنی ضرورتیں آپ کے سامنے بیان کریں, ان کو کیا لانا ہے, ان کو کیا کرنا ہے, اور ان کی کتنے کی دوائی آنی ہے, ان کی کیا ضروریات ہیں, اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں یہ کاروبار نہیں, برکت نہیں, پریشانیاں نہیں. ارے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر بد دعا نہیں کرتے بھائی, آپ نے ان کا دل دکھا دیا, بس یہی بد دعا ہے, یہی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے. تو ذرا غور کریں کہ ان اسباب میں سے کوئی سبب ہمارے اندر تو نہیں پایا جا رہا ہے. آج ہر کسی کو دیکھو کہ یہ کاروبار بند ہو گیا, برکتیں نہیں, آمدنی نہیں, پریشانی ہے, بے برکتی ہے. شاید کسی نے ہمارے گھر میں جادو کرا دیا. ارے ماں کا کلیجہ تو نے نکال لیا, باپ کا دل تو نے دکھا دیا, ان کے حقوق تو نے ادا نہیں کیے. ماں باپ تو تجھ سے ناراض ہیں, ماں باپ کا دل تیری طرف سے دکھی ہے. تو اس سے بڑا جادو تیرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی نوست تیرے گھر میں اور کیا ہو سکتی ہے, اور اس سے بڑھ کر خیر اور برکت کے دروازے تیرے گھر میں کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں, نے سب اسباب پر غور کرنا پڑے گا. آج بس نماز پڑھ لی, ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں. نہ بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں, نہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. میرے بھائیوں, دونوں کی حدود الگ الگ ہیں. بیوی کے بھی حقوق ہیں اور ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. آپ کو دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, آپ کو دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور ہر ایک کی اپنی حدود ہیں, اپنی اپنی پابندیاں ہیں, اور اپنے اپنے دائرے ہیں. تو دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کے حقوق کو آپ ادا کریں. آج کتنے لوگ ہیں جو بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا, وقت زیادہ ہو گیا, گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے, بس شارٹ کٹ میں ایک جملہ یاد رکھنا. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری 75 سالہ زندگی کا تجربہ ہے. 2008 میں ان کا انتقال ہو گیا. اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ماں باپ کی نافرمانی اتنی نہیں تھی, کہ میری 75 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو ستایا اور بیوی پر ظلم کیا اور اس کے حقوق کو پامال کیا, کہ وہ کسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہے, یا تو فالج گرا ہے, یا لقوہ پڑا ہے, یا کینسر ہوا ہے, یعنی کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہے. تو معلوم ہے ان کے بھی کچھ حقوق ہیں. میرے بھائی, آج تسبیحات میں دماغ آسمان پر چڑھا ہوا ہے, بیوی کو دوائی کی ضرورت ہے اور اس کو دوائی لا کے نہیں دیں گے. یہ کہیں کا تقویٰ ہے. بعض لوگوں کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا, تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے. تقویٰ ہونا تو اچھی چیز ہے, تقوی کا ہیضہ ہونا یہ بہت بری چیز ہے. تقوی کا ہیضہ چڑھا ہوا ہے. ارے پھر تو اللہ ہمیں فرشتہ بنا دیتا, انسان کیوں بناتا؟ اللہ نے انسان اسی لیے تو بنایا کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے اور بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے, ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے, پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. رشتہ داروں کے یہاں غمی اور خوشی ہے اور شریعت کے دائرے میں ہے, تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اس غمی میں اور خوشی میں بھی شریک ہونا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے. کہیں تباہی اور بربادی کی اور پریشانیوں کی یہی کوئی بڑا سبب تو نہیں ہے جو آج ہر کوئی پریشان ہے. نوجوان یہاں بیٹھے, اللہ کے واسطے آج اس شاید جمعے کا, رمضان کا آخری جمعہ ہے, اور یہاں منبر رسول کے پاس بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ, آپ کی آمدنی کم ہے زیادہ, چھوڑیں اس کو. اپنی آمدنی کے اعتبار سے
اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے ماں باپ کے لیے متعین کر لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مثلا 20,000 آپ کماتے ہیں تو 1,000 روپے متعین کر لیں اور وہ ان کی خدمت میں پیش کریں، احسان جتا کر نہیں، دکھا کر نہیں، ادب و احترام کے ساتھ. اور اگر آپ کے کام کاروبار میں برکت نہ آئی، آپ کی پریشانیاں دور نہ ہوئی، تو آ کر میرا کان پکڑ لینا کہ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا تھا. میرے بھائیوں کریں، آپ کریں. پھر آپ کہیں گے وقت زیادہ کر دیتے ہیں، بھائی کیا کروں، میرا درد ہے، کیسے بیان کروں اس کو. آپ جو بھی کماتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اپنی مسجد کے لیے متعین کر لو. زیادہ نہیں. آپ 20,000 کماتے ہیں، 10,000 کماتے ہیں، مہینے میں 200 400 500 روپے کوئی زیادہ ہیں؟ میرے بھائی کیا کیا باتیں بتلاؤں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. بس کم از کم خلاصہ شارٹ کٹ میں اتنا ہی سمجھ لیں. اللہ کے واسطے آپ کر کے دیکھیں. وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں اور جب وہ آئے تھے پریشان حال تھے، ان کو کچھ چیزیں بتائی گئی. آپ اپنی آمدنی کا اتنا فیصد اللہ نام کا نکالیں اور اپنی مسجد میں دیں، غریبوں میں خرچ کریں، اتنا حصہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کریں. میرے بھائیو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک ان لوگوں کو پریشان نہیں دیکھا. اور یہ 2-4 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 8-10 سال تک کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں. تو ان چیزوں پر آپ عمل کر کے دیکھیں. جیسے اللہ ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ان کی بد دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں. اللہ کے واسطے پھر ماں باپ کی بد دعا تو چھوڑ دو، یہ بد دعا تو کس کی ہے؟ اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بد دعا کی، اللہ کے رسول نے منبر پر چڑھ کر اس بد دعا پر آمین کہا ہے. یہ تو ان کی بد دعا ہے جو آج ہمیں لگ رہی ہے، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو یہ مختصر سی بات ہے میرے بھائیو، آپ اس پر عمل تو کر کے دیکھیں. اپنی جو بہت دوسری مسجدوں سے بھی لوگ آئے ہیں تو اپنی اپنی مسجدوں کے لیے ایک حصہ 200 روپے 400 500 جو بھی آپ کی ہمت ہے متعین کریں، مہینے میں جمع کریں. اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں بھی ہر ہفتے تھوڑا تھوڑا یا مہینے میں ایک مرتبہ آپ ان کی خدمت میں پیش کریں، نقد پیش کریں. پھر دیکھنا سکون آتا ہے. نہیں بھائی، جیسی جس کی آمدنی، کسی کی آمدنی کم ہے تو کم پیش کرے، زیادہ آمدنی ہے تو زیادہ پیش کرے. اللہ اور زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنیں ایک سیکنڈ، ایک مسئلہ سن لے بھائی، بیٹھ جاؤ ایک سیکنڈ کے لیے. ابھی کسی نے معلوم کیا تھا، ایک تو ہمارے معاشرے میں جو یہ الوداع جمعہ ہے نا، الوداع جمعہ، اس کا بہت زیادہ اہتمام. بھائی اس کی شریعت کے اعتبار سے کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. جیسے اور جمعہ رمضان ہے، کسی طرح یہ بھی جمعہ ہے کہ جی عید کا جوڑا الگ ہوگا، الوداع جمعے کا جوڑا الگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ، آج کل یہ فیشن چلا ہے، اس کو ہم نے نام رکھا ہے روزہ رکھوائی. نابالغ بچہ وہ روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ دعوتیں کی جاتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. ہاں یہ بالکل ناجائز ہے. یاد رہے گا کیا ہے؟ بالکل ناجائز. ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ملے گا. پیسہ بھی خرچ ہوگا، وقت بھی برباد ہوگا، ثواب کے بجائے کیا ملے گا؟ آپ کو گناہ ملے گا. ابھی میں نے کل فتوے دیکھے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جامعہ اسلامیہ بنوریا ٹاؤن وہاں کا فتویٰ ہے. آپ کو روزہ افطار کرانا ہے کرا لیں، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ رسموں ہی پہ کیوں، رسموں کے پیچھے کیوں؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کا آپ روزہ افطار کرانا چاہتے ہیں، کرا لیں، وہ ثواب ہے. لیکن بچے نے روزہ رکھا، اس نام پہ دعوت کرنا، پروگرام کرنا، یہ جائز نہیں ہے. کسی کو شک ہو تو فتویٰ میرے پاس رکھا ہے، آ کے دیکھ سکتا ہے.